جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ براہ راست مجلس اعظم بسلسلہ شہادت حضرت محسن علیہ السلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے پنچتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں اعوذ بھی باللہ من الشیطان اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زینب سرہانے بیٹھ کے کرنے لگی بکا، ہائے ہائے میں کیا کروں، میری اماں کو کیا ہوا، جھک جھک کے اضطراب سے دیتی تھی یہ صدا، لی مجھ سے نزا میں بھی نہ خدمت یہ کیا کیا، کیا جانے روح جسم سے کیوں کر نکل گئی، اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ مجلس شہادت جناب حضرت محسن علیہ السلام کا آغاز کرتے ہوئے میں برادر یاسر رضا شمسی سے کہوں گا کہ سلام پیش کریں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں، برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وآل وعجل فرجہ۔ محمد وعجل فرجه۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کافی ساری مناسبتیں ہیں جس سلسلے میں مجھ سے سلام کے چند اشعار کروں گا اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے کسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر،
کیسی یہ شام آئی جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پیرے پہ آ گئی ہے، تنہا علم اٹھا کر، کیسی یہ شام آئی سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہوں گی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، کیسی یہ شام آئی لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے، منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے، قدموں میں ہی سلا لو بابا مجھے بلا کر، کیسی یہ شام آئی جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، زانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کر، کیسی یہ شام آئی خیموں کے ساتھ جھولا بستر بھی جل گیا ہے، ناموس مصطفیٰ کو باغی کہا گیا ہے، لے جائیں گے صبح کو قیدی ہمیں بنا کر، کیسی یہ شام آئی گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی، عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری، زینب کا نام لے گا ظالم جو مسکرا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، شام اولاد سیدہ پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ یاسر بھائی، ماشاء اللہ مولا توفیقات میں آپ کے اضافہ کریں۔ میں مصدق صاحب کو بلوانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی تمام حاضرین و ناظرین کے مرحومین، بالخصوص برادر وسیم نیانی کی والدہ محترمہ مرحومہ راضیہ بانو نیانی بنت محمد حسین نیانی، اور برادر محترم محسن مانجی کے انکل جو کہ مرحوم
سجاد حسن ابن رضا میرے خیال سے آج ہی ان کا تقالب ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال، آنکھوں میں اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل نڈھال، حیدر شریک غم تھے اور اطفال خردسان، ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال، روتی تھی سر پٹک کے مزار رسول پر، ٹوٹی تھی ایک قیامت کبریٰ بطول پر. میں گزارش کرتا ہوں محترم مصدق نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں جناب محسن کا پرسہ پیش کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد صل وعلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجہ. اللہم صلی علی. چونکہ میرے علم میں یہ لایا گیا ہے کہ دو مناسبتیں ہیں، جناب معصومہ قم کی رحلت کا اور جناب محسن کی شہادت کا، تو میں دونوں حوالوں سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جناب معصومہ قم کے حوالے سے چند اشعار. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی میں ہے زہرا لکھوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جی میں ہے زہرا لکھوں معصومہ قم کے لیے، اور خود قمبر بنوں معصومہ قم کے لیے. واہ واہ واہ. جی میں ہے زہرا لکھوں معصومہ قم کے لیے، اور خود قمبر بنوں معصومہ قم کے لیے. اے میرے جوش ولا مشہد کے موتی چن کے لا. واہ سبحان اللہ. اے میرے جوش ولا مشہد کے موتی چن کے لا، کچھ تو مدحت لکھ سکوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فاطمہ کے در پہ تھے جس طرح جبریل امین. سبحان اللہ. فاطمہ کے در پہ تھے جس طرح جبریل امین، علم چوکھٹ پر ہے یوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم چوکھٹ پر ہے یوں معصومہ قم کے لیے، پیاسی دھرتی پر انہیں آئے زمانہ ہو گیا. پیاسی دھرتی پر انہیں آئے زمانہ ہو گیا، قم سجا ہے جوں کا تو معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. سبحان قم اللہ. سجا ہے جوں کا تو معصومہ قم کے لیے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ روک لینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے. واہ. کیا بات. واہ. روک لینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے، اے خدا اتنا جھکوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشنودی جناب سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روک لینا بس ذرا سجدے کی سرحد پر مجھے، اے خدا اتنا جھکوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ. اور اپنا سب کچھ حرف و لفظ و شعر و قرطاس و قلم. کیا واہ. بات. اپنا سب کچھ حرف و لفظ و شعر و قرطاس و قلم، اپنا سب کچھ وار دوں معصومہ قم کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اپنا سب کچھ حرف و لفظ و شعر و قرطاس و قلم،
اپنا سب کچھ وار دوں معصوم قم کے لیے، اور میں تو فضا کے فضائل بھی نہ لکھ پایا کبھی۔ واہ واہ بھائی کیا میں کہنے، تو سبحان اللہ۔ میں تو فضا کے فضائل بھی نہ لکھ پایا کبھی، حرف مدحت کیا لکھوں معصوم قم کے لیے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، نعرہ کیا سبحان اللہ حیدری۔ یا یو علی عظمت میں تو جناب سیدہ سلام علیہ صلوات اللہم صل علی اللہم صل علی صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد۔ میں تو فضا کے فضائل بھی نہ لکھ پایا کبھی، حرف مدحت کیا لکھوں معصوم قم کے لیے، جی میں ہے زہرا لکھوں معصوم قم کے لیے، اور خود قمبر بنوں معصوم قم کے لیے۔ سبحان اللہ صلوات سبحان بر اللہ محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم۔ فرجهم۔ جناب زہرا کی مدح میں چند اشعار ہیں، ملاحظہ عطا فرمائیے۔ تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں، واہ تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں، سبحان اللہ، جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا لکھوں میں۔ گا میں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں، جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا میں، اور زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں، واہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے۔ زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں، اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا میں، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں، اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا میں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جزو جو نگاہ کو کل ہی دکھائی دے، کیا بات ہے کیا کہنے، کیا کہنے۔ وہ جزو جو نگاہ کو کل ہی دکھائی دے، اس جزو ہی کو جزو رسالت لکھوں گا میں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اس اللہ، سبحان عظمت اللہ۔ بضع رسالت سیدہ سلام علیہ صلوات۔ اللہم صل علی اللہم محمد صل علی محمد وآل محمد۔ وہ جزو جو نگاہ کو کل ہی دکھائی دے، اس جزو ہی کو جزو رسالت لکھوں گا میں، اور حد ربوبیت سے ملے جس کی سرحدیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حد ربوبیت سے ملے جس کی سرحدیں، اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں، کیا بات کیا سبحان اللہ۔ کہنے، اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں، اور قرآن کو بنایا ہے معراج، قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو، واہ واہ، قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو، فضا کی مدح کو بھی تلاوت لکھوں گا میں، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو، فضا کی مدح کو بھی تلاوت لکھوں گا میں، اور زہرا کی بد دعا کا وہ لمحہ نہ آنے پائے، ہائے ہائے، زہرا کی بد دعا کا وہ لمحہ نہ آنے پائے، اس لمحے غضب کو قیامت لکھوں گا میں، اللہ اکبر۔ اس لمحے غضب کو قیامت لکھوں گا میں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ پہلے میں ناپ تول کے جنت تو دیکھ لوں، کیا بات ہے واہ پہلے میں ناپ تول کے جنت تو دیکھ لوں، پھر اپنے ایک اشک کی قیمت لکھوں گا میں، کیا سبحان بات ہے اللہ سبحان اللہ، کیا پہلے میں ناپ تول کے جنت تو دیکھ لوں، پھر اپنے ایک اشک کی قیمت لکھوں گا میں،
سبحان اللہ سبحان اللہ بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے، واہ بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے، اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے، اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا میں، سبحان اور اللہ جب دشمنان آل نبی اس کی زد پہ ہوں، واہ جب دشمنان آل نبی اس کی زد پہ ہوں، لعنت کو بھی عروج شرافت لکھوں گا میں، کیا سبحان بات اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب سبحان سیدہ کے دشمنان قاتلوں پہ لعنت، بے بے شمار بے اور شمار محمد علی بیت محمد صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل کیا فرجهم کہنے، ما شاء جب الله ما شاء الله دشمنان آل نبی اس کی زد پہ ہوں، لعنت کو بھی عروج شرافت لکھوں گا میں، سبحان اللہ، اور محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے، بے شک واہ ہائے ہائے محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے، اس کو بھی کربلا کی شہادت لکھوں گا میں، ہائے سبحان اللہ، بے شک محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے، اس کو بھی کربلا کی شہادت لکھوں گا میں، اور کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا، ہائے 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 کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا، اب کس کے گھر کو گوشہ جنت لکھوں گا میں، ہائے اب کس کے گھر کو گوشہ جنت لکھوں گا میں، تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں، جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا میں، بہت خوب، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ محترم مصدق لاکھانی صاحب آپ کے سامنے سلام پیش کر رہے تھے۔ جب خلق میں وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو سینے سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیے ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی یو زینب، جائیے جدھر ساتھ چلی جائیے زینب، جائیے جدھر ساتھ چلی جائیے زینب۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ آج کی مجلس شہادت جناب محسن علیہ السلام کے حوالے سے جو اس سے خطاب فرمائے، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم۔ آج کی مجلس سپانسرڈ ہے برادر وسیم نایانی کی طرف سے، ان کی والدہ مرحومہ رضیہ بانو نایانی بنت محمد حسین نایانی زوجہ منور علی نایانی کے ایصال ثواب کے لیے، اور ساتھ ہی آج کی مجلس سپانسرڈ ہے برادر محسن منجی کی طرف سے، ان کے چچا کا انتقال ہوا کراچی میں، مرحوم سجاد حسین ابن رضا حسین منجی، مرحوم بھائی تھے ہمارے محترم جناب غلام عباس منجی صاحب کے، ان کے لیے آج رات آپ سے نماز وحشت کی بھی گزارش ہے۔ مرحومہ رضیہ بانو بنت محمد حسین نایانی اور مرحوم سجاد حسین ابن رضا حسین منجی اور نایانی اور منجی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے اور ارواح شہداء کو ایصال کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اللهم صل محمد على وعلى محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد فرجهم. وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد رحمة وعجل. الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل أما فرجهم. بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ پر باواز بلند نعرے صلوات. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل محمد وعجل فرجهم. یہ جو ایام جاری ہیں دو مناسبت رکھتے ہیں. ایک قول کے مطابق 4 ربیع الاول سن 201 ہجری روز شہادت ہے. خواہر امام رضا، مثال زینب کبریٰ، مریم آل عبا، ملقب معصومہ، سبحان اللہ، شہزادی فاطمہ قم بنت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کا بی بی کے نام سے اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. بی بی ایسی عابدہ تھیں کہ آل محمد کی مریم کا خطاب دیا گیا بی بی کو. سبحان اللہ. اگرچہ کہ بیشتر مورخین نے بی بی کی تاریخ شہادت 10 ربیع ثانی سن 201 ہجری لکھی ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی تاریخ شہادت سے 2.25 سال قبل. اگرچہ کہ یہ واقعہ بھی مشہور ہے اہلیان بر صغیر کے درمیان کہ بی بی معصومہ قم اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں اور راستے میں انہیں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی اور اس خبر شہادت کی تاب نہ لاتے ہوئے بی بی دنیا سے رخصت ہو گئیں. لیکن معتبر روایت اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ بی بی کی شہادت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت مشہور قول کی بنیاد پر ماہ صفر المظفر سن 203 ہجری میں ہوئی ہے اور بی بی معصومہ قم کی شہادت سن 201 ہجری میں ہوئی ہے.
तारीख कहती है कि आका अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने 15 मुहर्रम उल हराम सन 200 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से खुरासान के लिए हिजरत फरमाई थी। ये टाइमलाइन जरा ध्यान में रखिएगा जी। 15 मुहर्रम सन 200 हिजरी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से चले। 17 से 18 दिन का सफर तय करने के बाद 3 सफरुल मुजफ्फर मौला बसरा पहुंचे थे। 5 दिन मौला ने वहां क़याम किया। 8 सफरुल मुजफ्फर शहर बसरा से रखते सफर बांधा और 16 सफरुल मुजफ्फर को शहर अहवाज पहुंचे। 1 माह अहवाज में रुके और 16 रबीउल अव्वल अहवाज से चले और 26 रबीउल अव्वल फारस यानी आज के शहर शिराज में पहुंचे और तकरीबन 5 दिन वहां क़याम फरमाया और फिर पहली रबीउ सानी शिराज से चले और 15 रबीउ सानी शहर यज़्द पहुंचे और 20 रबीउ सानी यज़्द से चले और 7 जमादुल अव्वल निशापुर पहुंचे, बहुत खूब क़िबला, जहां शोहराए आफाक हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब इरशाद फरमाई, सुभान जिसमें अल्लाह। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत किला है, लेकिन ये पना उस वक्त देगा जब तमाम शराइत कलमा तौहीद उन पर ईमान रखो और शराइत ला इलाहा इल्लल्लाह की एक शर्त मैं अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मौला ने नेशापुर में तकरीबन 23 दिन क़याम फरमाया और यकुम जमात सानी को नेशापुर से चले और 3 जमात सानी को तूस दाखिल हुए। फिर 4 जमात सानी को सरख्स पहुंचे, 23 जमात सानी को सरख्स से चले और 29 जमात सानी को मर्फ पहुंचे और फिर 7 रमजान मुबारक सन 200 हिजरी को मौला की वली अहदी का ऐलान किया गया। यह है पूरी तारीख। सुभान अल्लाह। और चूंकि माह रमजान मुबारक में मौला की वली अहदी का ऐलान हुआ था, लिहाजा उसी ईद उल फितर पर मामून ने ये इसरार किया कि मौला आप नमाज ईद पढ़ाइए, फर्जंद रसूल आप नमाज ईद पढ़ाइए, ताकि जब मामून की खिलाफत में इमाम नमाज ईद पढ़ा दें तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के अमल से मामून रशीद की हुकूमत की तौसीक हो जाए। लेकिन सूरह आले इमरान के आयत नंबर 54 में खुदा सुभान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मक्कारी की और अल्लाह ने भी अपनी जवाबी तरकीब की, बस अल्लाह सबसे बेहतरीन तरकीब और तदबीर करने वाला है। बेशक 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 बेशक। लिहाजा हुज्जत खुदा के मुकाबले में जो चालें जिस जमाने में चली गई वो सब नाकाम हुई। सुभान अल्लाह। यानी उनके अजसाम को तो शहीद कर दिया गया, हत्ता उनके घर की मस्तूरात तक को असीर बना दिया गया, लेकिन खुलफाए बनी उमैया और बनी अब्बास में से कोई एक भी उनके मिशन को खत्म नहीं कर सका। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और अल्लाह ताला ने अपनी आयतों और हुज्जतों को अपनी तदबीर से जिंदा रखा। बेशक, सुभान। लिहाजा मामून रशीद ने जब बेहद इसरार किया, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक में उनकी वली अहदी का ऐलान हुआ था सन 200 हिजरी, तो मौला ईद उल फितर की नमाज पढ़ाए और जब उसने बेहद इसरार किया तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए पूरे एहतमाम और इंतजाम के साथ बैतुल शरफ से बरामद हुए, यानी अमामा रसूल सर पर और जलालत अलवी चेहरे से नुमाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनी अखलाक, हुसैनी सब्र, सुभान अल्लाह, आबिदी अंदाज और बाकरी वजाहत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सादकी अजमत और मूसवी हैबत लिए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्या मुझे जाना है शहजादी मासूमा खुम सलाम अलैहा की खिदमत अक़दस में, लेकिन ये तमहीद और ये बड़ा अहम है ताकि हम बीबी की तारीख शहादत और उनके सफर के हवाले से थोड़ी सी मालूमात हासिल कर सकें। जी बिस्मिल्लाह। तो गोया इमाम उस सादिकी अज़मत और मूसवी हैबत को लिए हुए बैतुल शरफ से बरामद हुए। ऐसा मालूम होता था कि सन 35 हिजरी का जमाना पलट आया है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान अली इब्न अबी तालिब की देवड़ी पर बैत करने के लिए आ रहे हैं। अली मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ी थोड़ी देर में इमाम की तकबीर की आवाजें बुलंद होती थीं और मजमा उसी तकबीर को तकरार करता था। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एक नमाज ईद की शान होती है, जो नमाज ईद की तकबीरात होती है, वो मजमा इमाम के साथ तकरार करता था और अंदाज रिसालत देकर बेसाख्ता लोगों की गिरिये की आवाजें बुलंद थे। सुभान और फजल इब्न सहल ने आलम देखा तो फौरन इत्तला दी कि मामून तू कहाँ बैठा है, अगर अली इब्न मूसा रज़ा ने नमाज पढ़ा दी तो हुकूमत का नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नाइबे अमीरुल मोमिनीन अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सलावत।
اللہم صلی علی محمد و آل اللہم محمد۔ صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی امام رضا علیہ السلام کی ایک نماز عید الفطر کی طاقت۔ سبحان اور اللہ۔ مامون نے پھر مولا کو فوراً پیغام بھجوایا کہ آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود ہی نماز پڑھا دوں گا۔ صحیح۔ اور امام واپس تشریف لے آئے۔ واہ۔ یعنی کوئی دوسرا انسان ہوتا تو حالات کو سازگار دے کر انقلاب کا نعرہ لگا دیتا، کیا کہنے، لیکن سبحان اللہ۔ لیکن یہ امام رضا علیہ السلام ہی کا کردار تھا کہ اپنے وجود کی حیثیت اور اہمیت بھی ظاہر کر دی اور واپس بھی تشریف لے آئے تاکہ مامون پر واضح ہو جائے کہ تیری آخری ہدیہ ہے کہ تو سروں پر حکومت کر سکتا ہے، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی مدد عظمت مولا رضا علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ کیا کہنے۔ اور یہ چند جملے اس لیے بھی بڑے مناسب ہو گئے کہ جو 4 دن پہلے تاریخ گزری ہے، یعنی 29 صفر المظفر یا 30 صفر المظفر، مولا رضا علیہ السلام کی شہادت کی وہ مخصوصی ہے کہ جو مولا کے حرم میں منائی جاتی ہے، لہٰذا ہم نے 17 صفر المظفر تو مجلس کی تھی مولا کی شہادت کی عشرہ اربعین کے دوران، لیکن 29 صفر کی مناسبت سے بھی یہ شہادت سے جملے آ گئے تو بہتر ہے۔ ہمیں جانا ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تک۔ تو بہرحال حکومت کر لینا آسان ہے، امام سمجھانا چاہتے تھے کہ حکومت کر لینا آسان ہے، لیکن نور رسالت کی تجلی اپنے وجود میں ظاہر کرنا ناممکن ہے تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے۔ اللہ۔ یہ کام صرف علی کا ہے، اب چاہے وہ علی رضا ہو یا علی مرتضی ہو۔ سبحان بے اللہ، شک، قبلہ، بے بہت شک۔ خوب۔ تو یہ واقعہ ہے عید الفطر سن 200 ہجری کا، بات واضح ہو گئی۔ 15 محرم الحرام سن 200 ہجری امام مدینہ سے چلے، اور عید الفطر سن 200 ہجری تک میں آپ کی خدمت میں ایک ایک جملے میں لے آیا۔ اور چونکہ امام علیہ السلام 15 محرم مدینہ سے جا چکے تھے، لہٰذا بی بی فاطمہ معصومہ نے 1 سال اپنے بھائی اور حجت خدا کے فراق میں گزارا۔ آئے ہائے۔ اب غور کیجئے گا بہت ایک اہم نقطے کی طرف۔ دیکھیں شیخ مفید علیہ الرحمن نے کتاب الارشاد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں ذکر کی ہیں، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں تو 40 اولادوں تک کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 20 بیٹے تھے اور 20 بیٹیاں۔ اور یاد رکھیے گا متخصصین تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اگر ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کی اولاد، مخصوصاً بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اگر کئی اقوال ہوں، تو معمولاً زیادہ بیٹیوں کے قول کو قبول کر لینا بہتر اور قرین قیاس ہے۔ سبحان اس لیے کہ ائمہ کے بیوت میں پردے کا اتنا سخت ترین انتظام ہوتا تھا کہ معمولاً بیٹیوں کی تعداد کا صحیح علم نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس شدید پردے کی وجہ سے جو انہوں نے ایک عام اپنے مقتدی پر واجب نہیں کیا، لیکن بہرحال کہا کہ روایات میں بھی شدت حجاب کا لفظ آیا، فقط حجاب نہیں، شدت حجاب ہونی چاہیے۔ اللہ آج کل ہمارے یہاں پر جتنے زیادہ ریلیکسیشن مل جائے اس کی سرحد پر رہتے ہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا حرام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی زینت کر کے یا کہیں نہ کہیں ایسا لباس پہن کر، جبکہ روایات میں اس کے بالکل برعکس ہے، شدت حجاب، جتنا ممکن ہو سکے حجاب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کی صحیح تعداد کا علم ائمہ علیہ السلام کے گھرانے میں نے اس کے نیکسٹ امپاسبل ہوتا تھا۔ تو بس ہو سکتا ہے کہ بہت سی دختران کا وجود مورخین سے پوشیدہ رہ جائے، لہٰذا جن مورخین نے مزید بیٹیوں کے نام اور احوال لکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دختران کے نام سخت ترین حجاب کی وجہ سے اکثر مورخین تک نہیں پہنچ سکے، لیکن بعض راویوں یا راویات کے ذریعے سے یہ نام 1 یا 2 مورخین تک پہنچ گئے اور انہوں نے اسے قلم بند کر دیا۔ لہٰذا جس نے زیادہ بیٹیوں کی تعداد لکھی ہے، متخصصین تاریخ کہتے ہیں کہ آپ اسے قبول کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 40 بیٹے، 40 اولادیں، 20 بیٹے، 20 بیٹیاں۔ اچھا، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کثیر تعداد میں حسنی اور حسینی سادات کو دیواروں میں چن چن کر شہید کیا گیا۔ لہذا 7ویں امام چاہتے تھے کہ نسل سادات اس کثرت سے دنیا میں پھیل جائے کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے کہ دنیا کا کوئی حصہ خالی ہی نہ رہے جہاں نسل سیدۃ النساء العالمین کا وجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں۔ اب مجھے بتلائیے گا کہ جن خاتون کے یعنی بی بی معصومہ قم کے تقریباً 19 بھائی اور 19 بہنیں مدینہ میں ساتھ رہتی ہوں،
جو کہ امام رضا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے نا. بقیہ بھائیوں اور بہنوں نے تو ہجرت نہیں کی, جی ان میں سے تو اکثریت ابھی مدینہ ہی میں ہے. تو غور فرمائیے گا, جس بی بی کے 38 بھائی بہن اسی شہر میں ساتھ رہ رہے ہوں, وہ ایک بھائی کے لیے کیوں فکر مند ہے کہ سب کو چھوڑ کر خراسان جانا چاہتی ہے؟ ہائے سبحان اللہ. اور سبحان ہمارے اللہ. یعنی جن کے پاس اتنے بھائی بہن مدینہ میں موجود ہیں, اب اس خاطر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بی بی کی ہجرت فقط بھائی کی خاطر نہیں ہے بلکہ حجت خدا کی خاطر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ, اللہ. کیا سبحان کہنے, اللہ. بہت سبحان خوب اللہ. بہت خوب. بات واضح ہو گئی. بسم چونکہ اللہ. بی بی کے 20 بھائی ہیں, جن میں سے ایک بھائی فقط ہجرت کر کے گئے, بقیہ تمام بھائیوں کو چھوڑ کر بی بی ہجرت فرما رہی. البتہ بی بی کے قافلے میں جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ کچھ برادران بھی ان کے ساتھ چلے تھے, اور دیگر علویوں کو ملا کر بی بی کے قافلے کی تعداد بنتی ہے 22. حتی بعض نے تعداد بڑھا کر 400 تک لکھی ہے کہ بی بی جب مدینہ سے چلی حجت خدا سے ملاقات کے لیے تو 400 سادات مرد اور خواتین ان کے ساتھ تھے. لیکن جب بی بی مقام ساوا پر پہنچی, جو شہر قم سے تقریباً 90 کلومیٹر ساؤتھ پر ہے, وہاں مامون کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روکا اور ایک جنگ کی سی کیفیت ہوئی وہاں پر. تو لہٰذا یہ سفر خالی از خطر نہیں تھا. ساوا پر بی بی کے قافلے کو روکا گیا, وہاں 22 سادات کرام شہید ہوئے, جن میں بی بی کے کچھ بھائی بھی شامل ہیں. لہذا شہر ساوا میں کثیر تعداد میں امام زادوں کے مزارات موجود ہیں, اس لیے کہ بی بی کے قافلے میں ان کے بھائیوں کو, جو مولا رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں, انہیں شہید کیا گیا ہے. اسی غم میں بی بی شدید علیل ہو گئی, اور کیجئے گا, اور اپنی خادمہ سے پھر پوچھا کہ شہر قم کتنا دور ہے. ہائے ہائے. تو اس نے کہا کہ 10 فرسخ. تو اس بی بی نے کہا مجھے قم لے کر چلو, جو کہ قم شروع ہی سے محبان حیدر کرار کا مرکز رہا تھا. سبحان اللہ. لہذا بھائیوں کی شہادتیں مقام ساوا پر ہو گئیں, اور پھر بی بی وہاں سے چلی. اور جب بی بی وہاں سے شہر قم کی طرف چلی تو موسیٰ ابن خزرج اشعری, جو قم کے شیعوں کے بزرگ اور روسا میں سے تھے, انہیں اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر بی بی فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر قم آ رہی ہیں. لہٰذا موسیٰ ابن خزرج بی بی کے استقبال کے لیے شہر قم سے باہر آئے, اور رئیس شہر ہونے کے باوجود اس احترام کی خاطر خود ناقے کی زمام تھام کر انتہائی ادب اور احترام سے بی بی کو اپنے گھر لے آئے. سبحان اللہ. اور بی بی نے وہیں قیام کیا, اور مولا نے اس خدمت کا شرف موسیٰ ابن خزرج کو عطا کیا کہ آج تک ان کے گھر کو جہاں بی بی نے قیام کیا تھا بیت النور, یعنی نور کا گھر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بی بی نے فقط 17 دن وہاں قیام فرمایا ہے. اچھا, چونکہ سید جعفر مرتضی عاملی نے اپنی کتاب حیات السیاسیہ للامام الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 پر یہ لکھا ہے کہ بی بی معصومہ قم کو حتی ساوا ہی میں خاتون کے ذریعے زہر دے دیا گیا تھا, اور اس زہر کی تاب نہ لا کر قم پہنچتے پہنچتے بی بی کی شہادت ہو گئی. اس لیے میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, شہادت بی بی معصومہ قم. صحیح. سبحان اللہ. اور اسی خاطر ہے کہ اب جیسے جیسے آہستہ آہستہ معرفت بڑھتی جا رہی ہے, ہماری بھی اور مومنین کی بھی, اور وہ ظاہر ہے مراجعین کے حکم ہی پر, آپ اگر ان کی ویب سائٹس وغیرہ پر ان کی تقاریر میں آج کل دیکھیں تو شہادت بی بی معصومہ قم بھی استعمال ہوتا ہے, اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کثرت سے استعمال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے زمانہ تھا کہ ایام فاطمیہ اس خاص انداز سے نہیں منائے جاتے تھے جیسے اب 5 سے 10 سال میں منائے جا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا, اس لیے کہ جیسے جیسے ہم زمانہ ظہور سے انشاءاللہ قریب ہوتے چلے جائیں گے, لوگوں کے لیے حق کھلتا چلا جائے گا, حجتیں تمام ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جیسے کہ اس بار محرم میں بہت سو کے لیے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے حجت تمام ہو گئی کہ حسین کے قاتل کون تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت اب عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد مولی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اور غور کیجئے گا, اسی طرح سے بی بی کو زہر دیا گیا اس کتاب کے ریفرنس کے مطابق, اور یہ تمام واقعات خود بی بی سیدہ معصومہ قم کی انتہائی عظمت پر دلیل ہے. بے شک. کہ بی بی اپنے 38 بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سب کچھ چھوڑ کر ایک بھائی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی, سبحان اللہ, جو ان سے ہزاروں کلومیٹر دور مقیم تھے, جبکہ راہ میں اتنے خطرات تھے کہ سادات کرام کی شہادتیں بھی ہوئیں اور بی بی کو زہر دے کر بھی شہید کیا گیا.
لہذا اس سے ایک نتیجہ یہ بھی عکس کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ خاتون ایمانی لحاظ سے مردوں سے بہت برتر ہو، اس لیے کہ فزیکلی اینڈ ایموشنلی ضرور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مختلف خلق کیا ہے. فزیکل ریکوائرمنٹس ایموشنلی دونوں مختلف طرح سے سوچتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ حجت خدا کی محبت میں ایک خاتون دنیا کے سارے مردوں سے بہتر اور بالا تر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان کیا اللہ. کہنے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے اور موٹیویشن ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ اپنے خانوادے کے تمام مردوں سے اپنے زمانے کے امام کی محبت میں اتنی بالا تر ہوں کہ قیامت میں آپ کا مقام ان سب سے زیادہ ہو، لیکن اس میں غرور نہیں آنا چاہیے. البتہ شکر خدا ضرور کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے ابا عبداللہ الحسین اور زمانے کے حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی محبت سے نوازا ہے. اللہم صل صل علی علی محمد 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 وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. جیسے اپنے اپنے زمانوں میں بی بی زینب اور بی بی معصومہ قم اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی حدیثہ خاتون واہ، سلام اللہ علیہن، سبحان اللہ. بی بی حدیثہ خاتون جو والدہ ہیں 11ویں امام کی، مولا کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے اور مولا کی شہادت کے بعد نائب امام بنی ہے بی بی حدیثہ خاتون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، نائب امام بنی ہے بی بی حدیثہ خاتون مولا کی شہادت کے بعد. سبحان اللہ. انشاءاللہ 8 ربیع الاول کی جو الوداعی مجلس ہے میں بی بی کا کوئی ذکر ضرور کروں گا، بی بی حدیثہ خاتون جو والدہ ہیں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی. سبحان اللہ. اور یہیں پر یہ اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ سلسلہ امامت کے آخری شہید مولا ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مجلس مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا. محمد اور آل محمد، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. تو مولا 11ویں امام کی شہادت کی مجلس، جس مجلس کے بعد امام ہی کے حکم سے سوگ بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم ایام عزا کو الوداع کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ منڈے شام 6:45 پر یعنی قبل از مغرب میلبرن ٹائم کے مطابق منعقد ہوگی. اچھا، سنڈے نائٹ شب شہادت ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ شب ہی سے ایام عزا کو الوداع کہنے پر دل نہیں مان رہا تھا، لہٰذا روز شہادت جسٹ بیفور مغرب ہم نے اہتمام کیا کہ مولا کے ان غم کے ایام کو الوداع کہا جائے. ماشاءاللہ. اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ مجلس شہادت کے دن ہی منعقد ہو رہی تھی قبل از مغرب، لہذا اس بار بھی یہی اہتمام کیا گیا. پاکستانی وقت کے مطابق یہ مجلس ہوگی بروز پیر دن 12:45 بجے 12:45، اور انڈین ٹائم کے مطابق 1:15 پر یہ مجلس پیر کے دن منعقد ہوگی منڈے. اور یہ ڈیفرنٹ ٹائم زونز ہم نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ چند دنوں قبل بھی ہمارے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس آئے تھے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے سوشل میڈیا پیج کے، جس میں ہمارے علم میں بات آئی کہ اس پیج کو 50% سے زیادہ آڈینس تو پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والے مومنین سے تعلق رکھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں. واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی مور دین 50% اوورسیز ہمارے مومنین ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے سوشل میڈیا پیج کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو اتنی عزت بخشی ہے کہ یہاں سے کی ہوئی بات بہت دور تک سنی جاتی ہے، لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی الحمدللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور یقیناً یہ نتیجہ ہے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کی انتظامیہ اور والنٹیئر اور کمیونٹی کی سالہ سال کی محنتوں اور خلوص کا. بے شک. لہٰذا الوداعی مجلس عزا بروز پیر شام 6:45 میلبرن ٹائم، دن 1:15 بجے انڈین ٹائم، اور دن 12:45 پاکستان ٹائم. اچھا، جشن عید زہرا ٹیوزڈے کو ہوگا انشاءاللہ میلبرن میں نماز مغرب سے پہلے، اور اس کے دقیق ٹائمنگز کا اعلان ہم آخری مجلس میں کر دیں گے انشاءاللہ. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ عین ممکن ہے کہ ایک بی بی اتنی افضل ہو جائیں کہ آج کے، اب غور کیجئے گا میں بی بی معصومہ قم سے پھر سے دوبارہ ریلیٹ کر رہا ہوں بات کو، ایک بی بی اتنی افضل ہو جائیں کہ آج کے تمام مجتہدین، علماء، عرفاء، فقہا شہر مقدس قم میں اس بی بی کی چوکھٹ کو احترام سے بوسہ دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تمام علماء، فقہا اور عرفاء اپنی تمام دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے ایک 28 برس کی بی بی سے توسل اختیار کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بے شک. پہنچ رہی جیسے فقط 18 برس کی سیدۃ النساء العالمین
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے خوب سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. 28 برس کی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، 28 برس کی ان کی دختر گویا، اور 18 برس کی سیدۃ النساء العالمین. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان کہ اللہ کائنات کے رسول پورے قد و قامت کے ساتھ احترام سیدہ میں بلند ہوتے تھے. سبحان سبحان اللہ اللہ کیا سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ عظمت سبحان اللہ. جناب ام ابیہا صلوات اللہم صلی علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ. لہذا ممکن ہے کہ ایک خاتون سن جوانی ہی میں، یہ تو خیر عصمت کبریٰ کی منزل ہے جس تک کسی کے لیے پہنچنا ممکن نہیں، اور وہ عصمت صغریٰ محفوظ عن الخطا کی منزل پر بھی پہنچنا ممکن نہیں، لیکن بہرحال عام انسانی حد میں ایک خاتون کے لیے جتنا تقویٰ کے معیار پر پہنچنا ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جوانی کے عالم میں وہ خاتون اتنی زیادہ افضل ہو جائیں حجت خدا کی معرفت میں کہ بہت سے مردوں سے زیادہ بلند تر اور بالا تر اس بی بی کا مقام ہو. یہ بالکل ممکن ہے. بے شک بے شک. لہذا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قانون بھی دیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. برابر برابر سے. کاش وقت ہوتا کہ میں اس آیت کی مزید تفصیل میں جاتا، شان نزول بھی بیان کرتا. یہ آیت تطہیر کے تسلسل میں غور کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات علی محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور اس کے بعد کی ترتیب میں آیت ہے خاص مصلحت سے کہ دیکھو ازواج تو اس آیت تطہیر میں شامل نہیں، وہ تو خاص پنجتن پاک سے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی خاتون کسی عظمت تک پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے راستہ یہ کھلا ہوا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان خاتون، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت، والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی خاتون، سبحان اللہ. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی خواتین، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی خاتون، والخاشعین والخاشعات، خوف خدا رکھنے والے مرد خوف خدا رکھنے والی خاتون. کیا سبحان اللہ. ایک ایک عبادت کو بالکل پیرالل ساتھ ساتھ ذکر کیا. عبادت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں خلقت کے معاملے میں فرق ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہے تاکہ جنریشن آگے بڑھ سکے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو، کمپنسیٹ کریں ایک دوسرے کی کمیوں کو، مرد اور عورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تقویٰ اور علم کا جہاں معیار ہے اور جہاں خضوع و خشوع کا معیار ہے، قربت پروردگار کا معیار ہے، معرفت ائمہ کا معیار ہے، اس میں دونوں کے لیے برابر سے امکان ہے. بے شک. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، حتیٰ یہ کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خاتون. اور کیجئے گا دیکھیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ صدقہ واجب نہیں ہے ویسے عام حالات میں سوائے صدقہ واجب کے، صحیح. لیکن یہاں اس کا بھی ذکر کیا کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پر مستحبات کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، واجبات کا بھی ذکر کر دیا، عقیدے کا بھی ذکر کر دیا. آپ غور تو فرمائیے. واہ 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 واہ. بات شروع ہوئی اسلام پر، مسلمان مرد مسلمان عورت، پھر آئی ایمان پر، مومن مرد مومن. یہ تو عقیدے کا حصہ ہے نا اسلام اور ایمان. تو صحیح. کیا کہنے کیا کہنے. پھر کا عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی عورتیں، کیا کہنے. اس ایک طرح سے الگ کر دیا. اور قانتین معمولاً مستحب عبادات کے لیے کہا جاتا ہے. پھر وہ صادقین و صادقات، سچ بولنا تو واجب ہے، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں. یعنی فقط مصلی کی عبادت نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. واہ. وہ صابرین و صابرات، زندگی گزارتے ہوئے آپ صبر کرنا ہے اپنے بہت سی مشکلات پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو.
वलखाशिईन वलखाशियात, खौफ खुदा रखने वाले मर्द, खौफ खुदा रखने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, अपनी इफ्फत और इज्जत की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का जिक्र कसीर करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र कसीर करने वाली औरतें। ये 10 सिफात और खुसूसियात जिनका ताल्लुक अकीदे, ईमान, सोशल लाइफ, हर एक मामले से है, मुसल्ले इबादत, सब पर अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, इन सब के लिए अल्लाह ने बराबर से मगफिरत भी रखी है और अजर अजीम भी आमादा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, पहले। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बस वाज़ेह होगी बात। बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा अपने जमाने में हुज्जत खुदा के बाद अफजल तरीन हस्ती हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत जनाब सैयदा फातिमा मासूमा सलामुल अलैहा सलावत। क्या सुभान कहते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये खुद एक और दलील है उसी नुक्ते पर जो हम अक्सर अपनी मजालिस में बयान करते हैं कि सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का सफर फकत भाई की मोहब्बत में नहीं है, अपने जमाने के हुसैन की मोहब्बत में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, कहते हैं। बेशक। ये मारिफत पहुंच रही है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने जमाने के हुसैन की मोहब्बत में करबला और वाह। कूफा और शाम का सफर इख्तियार किया सुभान अल्लाह। और तमाम मसाइब को सहा। हाँ हाँ। इसी तरह बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाइयों को शहीद होते हुए भी देखा सावा के मकाम पर। हाय खुद ज़हरे दगा से शहीद कर दी गई, हाय हाय। लेकिन हुज्जत खुदा की मोहब्बत में सफर इख्तियार किया। अलबत्ता ये तो जरूर है कि ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, हाय हाय हाय। बेशक बेशक। इसलिए कि कहीं तारीख में नहीं मिलता कि बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के सर अखदर से चादर छीन ली गई हो, और कहीं नहीं मिलता कि बीबी के सामने उनके भाइयों के सर नौ के नेजा पर बुलंद किए गए हों, या बीवी के किसी भाई के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां और गले में तौके खारदार डालकर शहर ब शहर और दयार ब दयार फिराया गया। ये तो फकत कुर्बानी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। लेकिन बहरहाल बीबी मासूमा कुम अपने जमाने की बीबी ज़ैनब है, सानी ज़ैनब है। बीबी ज़ैनब सानी ज़हरा है और बीबी मासूमा कुम सानी ज़ैनब कुबरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बीबियों की अजमत पर अकीदत के इजहार के लिए बावाज़ बुलंद हुसैनी और हैदरी सलवात बेते मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये थी आज की मजलिस की पहली मुनासिबत, शहादत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, जो हमने अर्ज किया कि खुद बीबी के हरम में जो शहादत की मखसूसी है वो 10 रबीउ सानी को मनाई जाती है, और 10 रबीउ सानी के बाद फिर 12 रबीउ सानी भी एक तारीख है। लिहाजा कई उलमा ने यह भी कहा है कि 10 रबीउ सानी से 12 रबीउ सानी तक 3 दिन तक बीबी की शहादत की मजालिस मुनक्किद की जाए, जो बाज़ मकामात पर शहर कुम में होती भी है। और आज की इस शब जुमा की मजलिस की दूसरी मुनासिबत, जिन पर तारीखी पहलुओं से खैर बात करने का इतना वक्त नहीं बचा, लेकिन अहम तरीन मुनासिबत है वो भी, और वो है कत्ले मोहसिन फर्जंद फातिमा ज़हरा। वाकयात में तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन मंजिल मसाइब में हम चाहते हैं कि हम इसी वाक़े पर बात कर लें ताकि ये वाक़या बच्चों और बड़ों के जहनों में फिर से ताज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाह। और यही वो अय्याम में जिनमें सैयद कौनैन के घर पर हमला हुआ है, ये जो अय्याम रबीउल अव्वल के जारी है। लिहाजा इन अय्याम को अय्याम मोहसिनिया कहा जाता है। अब किसी के जहन में अगर सवाल आए कि अय्याम मोहसिनिया हम तो पहली मर्तबा नाम सुन रहे हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा कि अय्याम फातिमिया भी तो 10 साल पहले आपने पहली मर्तबा सुना था ना। सही। 10-15 साल पहले अय्याम फातिमिया जिसने भी सुना उसने तकरीबन पहली मर्तबा सुना कि अच्छा अय्याम फातिमिया जैसी भी कोई मुनासिबत है, वरना तो एक दिन बीबी की शहादत की मजलिस होती थी। जी जी। वो भी इतना ज्यादा लोग एहतमाम के साथ नहीं करते थे जैसे आशूर का दिन हो गोया। सही। लेकिन आस्ते आस्ते शऊर बढ़ा। तो जो अय्याम फातिमिया में आप मसाइब सुनते हैं
ان میں سے بہت سے مصائب انہی ایام محسنیہ میں پیش آئے. ہائے 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 ہائے. بات واضح ہو رہی؟ یعنی یہی ابتدائی ربیع الاول. لہذا ربیع الاول کے چاند کی غیر تو مبارکباد دیتے رہیں تو دیتے رہیں. کسی شیعہ کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ 8 ربیع الاول سے پہلے ہی ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اور وہ 8 ربیع الاول سے پہلے خوشیاں منانا شروع کر دیں. بے شک. اور دیکھیں بڑے امامے سے متاثر نہ ہو جایا کیجئے کہ وہ تو فلاں مدرسے اور استاد سے پڑھ کر آئے. شیطان بھی عرش سے پڑھ کر آیا تھا. کیا کہنے کے کیا بعد کہنے بہت خوب کیا کہنے. بہت سبحان خوب اللہ پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ اور سبحان محمد ایک اہل دل کی صلوات بیت کہتے ہیں محمد اور آل محمد پر. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و محمد آل مولا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. شیطان عرش سے پڑھ کر آیا تھا لیکن پھر بھی راندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک کی لعنت کا مستحق قرار پایا. بے شک بے بے شک. شمار بے شک بے شک. بلکہ ہم نے ایران کے ایک بزرگ استاد سید حسن احمدی اصفہانی کا ایک بیان سنا تھا. خود ہم نے سنا کہ ٹھیک ہے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا کہ برملا اپنے عقائد کا اظہار نہ کیجیے اور دیگر فرقوں کے مقدسات کی توہین نہ کیجیے. لیکن غور کیجیے جہاں مقدسات اہل سنت کی توہین حرام قرار دے دی گئی وہی مقدسات اہل بیت کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ صحیح صحیح. کیا کیا کہنے. کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان وہی اللہ. اہل منبر اگر جو مقدسات اہل سنت کی توہین کے حوالے سے بار بار میسج دیتے ہیں کہ نہ کیجیے توہین، اگر وہی مقدسات تشیع کی اہانت کریں تو پھر کیا خیال ہے؟ لعنت بے شمار بے شمار. بھائی اہل سنت مقدسات کی توہین حرام تو اہل تشیع مقدسات کی توہین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل تشیع بالکل صحیح. 8 ربیع الاول تک غم اہل بیت کو کم از کم بر صغیر میں علامت تشیع سمجھا جاتا ہے. بے بے شک شک بے شک. حتی اب ایران اور عراق میں بھی ربیع الاول کے ابتدائی ایام محسنیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں. ایران میں بھی بہت سے مقامات، عراق میں بھی بہت سے مقامات. بے شک. لہٰذا حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اول ربیع الاول، آیت اللہ وحید خراسانی کا میسج ہے باقاعدہ کہ اول ربیع الاول کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی. بے شک بے شک. اس لیے آگے انہوں نے فرمایا، میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ مرسل اعظم کی شہادت کے 3 دن بعد ایک سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ اللہ اکبر. بارز معذرت یہ بڑا سخت جملہ تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنی جانب سے ایک لفظ بھی اضافہ نہ کروں. جو کچھ آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام کی مبارکباد نہ دیجیے، اس لیے کہ شہادت رسول کے 3 دن بعد استخوان سینے شکست، کہتے ہیں سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھر آگے کہتے ہیں کہ سیدہ کونین مزید 90 دن تک زندہ تو رہیں لیکن ہر سانس میں موت کو محسوس کیا صدیقہ کبریٰ. اس لیے کہ جس کا سینہ شکستہ ہو اور جس کا پہلو شکستہ ہو وہ لمحہ بلمحہ اپنی جان دی ہے سیدۃ النساء العالمین نے. یہی وہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہیں جن میں وحی کا گھر جل رہا تھا. کوئی کیسے خوشی منا سکتا ہے جب تک مولا اجازت نہ دیں 9 ربیع الاول کو؟ مولا نے 9 ربیع الاول کو اجازت دی. بے شک. تو ہم مولا کے حکم کے پابند ہیں، ورنہ تو ٹھیک ہے ہم ان ایام کو سوگ کو جاری رکھتے، لیکن 9 ربیع الاول خود مولا نے حدیث میں نام دیا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جشن کی محفل میں عرض کر سکا تو یوم نزع السواد، یعنی سیاہ لباس اتار دینے کا دن 9 ربیع الاول. سبحان اللہ. 9 ربیع الاول جشن عید زہرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے سیاہ لباس اتار دینے کا دن. سبحان اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. سبحان اللہ. لہذا اس دن خوشی منائیے کیونکہ مولا کا حکم آ گیا، لیکن اس سے پہلے نہیں. کیا کہنے. صحیح. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث سناؤں آپ کو اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کل میرے خیال میں آفیشیل ہالیڈے بھی ہے، لہٰذا اگر ایک جملہ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں. اب کہ اچھا زندگی میں یقین فرمائیے گا پہلی بار ممبر سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں اپنے. بسم بسم اللہ. اللہ بسم اللہ. آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی ہے، اس فقیر سے بھی سنا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، سنا ہے نا آپ نے؟
बेशक बेशक जैसे आशूर की मुसीबत है वैसे कोई मुसीबत नहीं, ये आपने सुना। बेशक बेशक लेकिन आज इस जुमले में एक और का इजाफा कर रहा हूं हदीस मासूम की रोशनी में, अपनी तरफ से इजाजत नहीं है मुझे कुछ। एक दिन ऐसा है जिसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन से भी बढ़कर करार दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर एक दिन अल्लाहु अकबर। मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जल से कहा था कि ला यौमा, ये उसी तरतीब में, ला यौमा का यौम मेहनतना बे करबला, के कोई दिन हमारे लिए करबला के गम जितना सख्त नहीं है। ये तो वही हो गया ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ठीक है, जी कि कोई दिन हमारे लिए आशूर जैसा सख्त नहीं है, ये जुमला इमाम ने कहा। उसके बाद जानते क्या फरमाया, व इन काना यौम सकीफा व इहराकुन नार व इहराकुन नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन व फातिमा व ज़ैनब व उम्म कुलसूम व फिज़्ज़ा व क़त्ल मुहसिन बिर्रफ्स अअज़म। सुन लीजिएगा इसका तर्जुमा, फिक्र कीजिएगा इंशाअल्लाह। इमाम ने कहा कि आशूर के दिन जैसा सख्त कोई दिन नहीं है अहले बैत के लिए, लेकिन सकीफा का दिन, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सकीफा का दिन। और सकीफा का दिन कौन सा है? चले अगर बीबी के घर पर हमले के लिए कोई इख्तिलाफ भी, इसलिए कि इसमें एक और रिवायत भी है, कोई कह सकता है जनाब वो रबीउल अव्वल में नहीं हुआ था, वो तो 20 दिन बाद, 30 दिन बाद या 40 दिन बाद हुआ था। एक और रिवायत भी, अगरचे कि चूंकि ये रिवायत भी है लिहाजा हमें इसका एहतराम रखना चाहिए। और बिलखुसूस जब मौला ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल को सियाह लिबास उतारो तो उससे पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई, बहुत सौ को ये हो गया है कि भाई हम बाकी मुसलमानों के साथ मिल जाएं, अपने सारे मुकद्दसात छोड़ते चले जा रहे हैं, तो अगर कोई उस दिन का बहाना भी उज़्र बना ले कि जनाब वो तो 40 दिन बाद है या 30 दिन बाद है रसूलुल्लाह की वफात या शहादत के, लेकिन सकीफा का दिन तो फौरन रसूलुल्लाह की वफात के बाद है ना। सही, बेशक बेशक बेशक। सकीफा का फैसला तो 1 महीने बाद तो नहीं हुआ था ना, वो तो फौरन हो गया था। बेशक भाई इसीलिए तो रसूल के गुस्ल कफन में शरीक नहीं हुए थे। सही, बेशक बेशक। तो बीबी के घर पर हमला चाहे आप 3 दिन बाद तारीखी एतबार से कबूल कीजिए न कीजिए, अपने मामलात की वजह से, आपके अपने मसलहतों की वजह से, हम तो कहते हैं क्या कहने, लेकिन अगर कबूल ना भी कीजिए तो सकीफा के दिन से तो इनकार नहीं कर सकते ना। बेशक अब सही। सुन लीजिएगा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, करबला के दिन से ज्यादा गम का दिन हमारे लिए कोई है नहीं। फिर फरमाया इनकाना यौम सकीफा, अगरचे के सकीफा का दिन, व इहराकुन नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन, और अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आग लगाया जाना, इहराक आग का लगा दिया जाना, अला बाब अमीरुल मोमिनीन। और फिर इमाम ने एक एक नाम लिए जो उस घर में रह रहे थे, सुभान अल्लाह। हत्ता ये कि इमाम ने कनीज को भी शामिल किया, आगे क्या वल हसन वल हुसैन व फातिमा व ज़ैनब व उम्म कुलसूम व फिज़्ज़ा, ये तमाम हस्तियां उस घर में थी जब वो घर जलाया जा रहा था। फिर आगे का वह क़त्ल मोहसिन बिर्रफ्स, मोहसिन ही शिकम मादर ही में मोहसिन का शहीद कर दिया जाना। मौलाना ने कहा आज़म, गौर कीजिएगा, आज़म का ये आशूर से भी ज्यादा सख्त दिन है हमारे लिए। अल्लाहु अकबर। वो अधा, और आगे हदीस और बढ़ती, यानी और अजीम तर दिन है हमारे लिए। और उसकी वजह इमाम मासूम ने बयान फरमाया अन्नहु अस्ल यौमिल अज़ाब, इसलिए कि मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अहले बैत पर शदीद तरीन मसाइब का असल दिन ही सकीफा और सैयदा के घर जलने का दिन है। हत्ता अजाब से इमाम ने ताबीर किया, ये दुनिया का कोई अजाब तस्वुर हो सकता ना, अल्लाह अकबर, यौमिल अज़ाब का, दुनिया के किसी अजाब का दिन अगर हमारे लिए हो सकता है तो वो सकीफा का दिन है, और मेरी मां सैयदा कौनैन के घर के जलने का दिन है। आप कोई खुशी मनाएगा इस दिन में, मुझे बतलाइएगा। कोई मुहिब अहले बैत हो तो खुशी मना सकता है रबीउल अव्वल के आगाज में? जनाब आपके और हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर 8 रबीउल अव्वल तक अय्याम गम रखे। बेशक, सलामत रहिए। बेशक बेशक। ये अकीदों की इस्लाह बड़ी जरूरी है। सही, बेशक। ये हदीस मैंने पढ़ी है किताब अल हिदायतुल कुबरा सफ़ा नंबर 417 से, हुसैन बिन हमदान हुसैबी की किताब है। जज़ाकल्लाह। और भी इसके हवाले हैं, अब मैंने एक हवाला दे दिया ताकि किसी को अगर ढूंढना है तो जाके ढूंढ ले। सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये 2 मुनासिबतें इन अय्याम की। एक रिवायत के मुताबिक बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, लेकिन जो असल बीबी की जो असल
शहादत की रिवायत है जो उनके हरम में मनाई जाती है वो बहरहाल 10 रबी सानी है, लेकिन चूंकि अय्याम थे लिहाजा उनका भी जिक्र हो गया। और साथ में ये कत्ले मोहसिन अलैहिस्सलाम के अय्याम, ये सख्तरीन अय्याम है अहले बैत अतार पर। अल्लाह अकबर। यानी वो बच्चा के जिसका रोज विलादत कोई नहीं, फकत तारीख शहादत है। जुमला पहुंच गया अब तक। जो दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। ज़हरा के बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे बेटे का नाम हुसैन, और उसी मादे से उसी तरतीब में अल्लाह अकबर इस बेटे का नाम मोहसिन। हसन हुसैन मोहसिन, रूट वर्ड्स वही हैं, तर्जुमा वही बनता है तकरीबन। अल्लाह। बस असदारों यही वो अय्याम है कि अली के दरवाजे पर जालिमीन जमा होना शुरू हुए। 300 लोग थे अली के दरवाजे पर, 300 लोग एक सैयदा के दर पर। यही रबीउल अव्वल के अय्याम थे जिन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आज ही का दिन हो। क्यों आए थे फातिमा के दर पर? अली को गिरफ्तार करने के लिए। आम्मतुल मुस्लिमीन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये हैं आपके चौथे खलीफा जिन्हें पहली खिलाफत में गिरफ्तार करने रसूल की बेटी के दर पर ओबाश और बदमाश जमा हुए थे? अल्लाह अकबर। कम से कम चौथा खलीफा होने की हैसियत से तो कुछ एहतराम रखो। अरे देखो तो सही कि उनके घर पे कौन आया था, क्या है तारीख, कौन सा जुल्म कर दिया था अली ने कि उन पर लश्कर कशी हो रही थी। ये वही जुमले जो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर यजीद से कहते थे कि क्या मैंने कोई कत्ले नाहक किया है, क्या मैंने किसी का हक गस्ब किया। जो मेरे कत्ल पर आमाद हो, और वहां सामने से मलून पलट कर कहते थे बुग़्ज़न ले अबी, ऐ हुसैन ना आपने कोई कत्ल किया ना किसी का हक गस्ब किया, हम तो आपके बाप की दुश्मनी में आए यहाँ पे मार आपको। बस वो ऐलान गदीर की दुश्मनी थी जो रसूल अल्लाह से भी निकाली गई, जो मौला कायनात से भी निकाली गई, जो ज़र सैयदा पर आंख भी लगाई गई और फिर हुसैन को शहीद भी किया गया। मुसलमानों के नजदीक अली की यही खता थी कि गदीर में क्यों अली की मौलाइयत का ऐलान किया गया, क्यों अली को मौला बनाया गया गदीर। उसी ऐलान गदीर का बदला लेने ये आज दर सैयदा पर जमा थे। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा दरवाजा था, वो दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता था या वो दरवाजा जो मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। मस्जिद नबवी के अंदर के दरवाजे रसूलुल्लाह के हुक्म से सबके दरवाजे बंद कर दिए गए थे सिवाय रसूलुल्लाह और मौला अली सैयदा कौनैन के दरवाजे के। बीबी का दरवाजा खुला रखवाया था फकत हुजूर ने। उस दरवाजे पर जुल्म की दास्तान रकम होने जा रही थी। अल्लाह, ये जालिम आए भी और मैं कैसे जुमला पढ़ूं, जलती लकड़ियां लेकर आए थे। बस अजीजों आपकी सदाएं बुलंद है। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे करबला के और गमे मदीना के। सैयदा के गम में रोना वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम से भी एक एतबार से रोने से ज्यादा अफजल और जरूरी है। इसलिए कि हुसैन के गम में तो हो सकता है कि मोमिन भी रो जाए, गैर मोमिन भी रो जाए, लेकिन सैयदा के गम में फकत वही रोएगा जिसके दिल में विलायत अली होगी। अजीजों, ये इतनी जलती हुई लकड़ियां लेकर आए थे कि 3 महीनों तक मदीना वाले सैयदा के दर के बाहर पड़ी हुई उन्हीं लकड़ियों से खाना पकाते रहे थे। इन बेहयाओं को इतनी शर्म भी ना थी कि अली इब्न अबी तालिब की हुर्मत ही का ख्याल रख लेते। और वही लकड़ियां जो सैयदा के दर पर जलाने के लिए लेकर आए थे, फिर वही लकड़ियां लेकर अपने घर खाना पकाने की। हमारे यहाँ भी दस्तूर है, अरबों में भी दस्तूर था कि किसी के यहाँ मौत हो जाए तो 3 दिन तक वहां खाना नहीं बनाते थे, बल्कि अतराफ के लोग वहां खाना पहुंचाते थे।
तो आग नहीं जलती थी 3 दिन तक उस घर पर। ये क्या हुआ कि अभी रसूल अल्लाह ने पर्दा फरमाया है और सैयदा का दर जल रहा था। ये कोई खाना नहीं बन रहा था, देखो ये खाना वही जल रहा था। अल्लाह। और फकत दरे फातिमा नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा, कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि हम अली और फातिमा को भी जला देंगे। और जब किसी ने कहा कि इस घर में तो हसन और हुसैन भी है, तो कहा हुआ इन चाहे हसन और हुसैन हो पूरे घर को जला देंगे, इसी को बाहर निकाल। अल्लाह अकबर। ये रसूल अल्लाह के चंद दिनों बाद आले रसूल के साथ क्या हो रहा था, हुर्मत रसूल पामाल हो रही थी। बस ये लईन सब आए, मुहाफिज़ा विलायत अली बिन्तो रसूल ज़हरा और बतूल दरवाजे पर आ गई। अल्लाह। सोचिएगा एक आम मौज़िमा कोई मोमिना बीवी के लिए ऐसे बदमाशों के सामने जाना नामुमकिन हो, जो नामूसुल्लाहिल अकबर जैसे रिवायत में कहा गया, खुदा की नामूस। अल्लाह अकबर। अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा, हसनैन की माँ, वो दरवाजे पर है। क्यों? अली इब्न अबी तालिब की हिफाजत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझसे इस वजाहत का तकाजा यहाँ ना कीजिएगा कि क्यों अली ना आई, हम मजलिसों में कह भी चुके हैं और भी उलमा कहते हैं। बस सादा सी बात यह है कि अपने इमाम वक्त को बचाने के लिए, इसलिए कि अगर अली आ जाए और अली जंग करें तो यकीन फरमाइएगा इस्लाम उसी वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह का नाम लेने वाला और रसूल अल्लाह का नाम लेने वाला को बचता नहीं है, वहां पर कोई नहीं बचता। बाद वफात रसूल ऐसी जंग को देखकर कोई ना मुस्लिम सवाल ही नहीं पैदा होता कभी मुसलमान होता, वो फिर नहीं होता। तारीख में लिखा जाता कि मुसलमानों के खिलाफ जो पहली तलवार चलाई वो अली इब्न अबी तालिब ने चलाई, ये लिखा जाता तारीख। बस बीबी आई हैं, तसव्वुर करें छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन, और दो बेटियां भी तो है ना। एक 6 बरस की बीबी ज़ैनब है, एक 5 बरस की उम्मे कुलसूम है। अल्लाह। या 5 बरस की बीबी ज़ैनब और 4 बरस की उम्मे कुलसूम, जिस रिवायत से आप बात करना चाहें। इस दर्दनाक मंजर को देख रही हैं ये छोटी बेटियां। एक शौहर और ज़ौजा में काफी इख्तिलाफ रहता था और वो हाथ उठा देता था अपनी बीवी पर, और पस्तरीन मर्द का काम है कि वो अपनी औरत पर हाथ उठाए। पस्तरीन शख्स है वो, यकीन फरमाइएगा। ये मैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी कह रहा हूँ। जरा सोचे कि जो अपनी ज़ौजा पर हाथ उठा रहा है वो तारीख में किसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है। किसने हाथ उठाया था फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर? किसने औरत पर हाथ उठाया था? वो किससे अपने आप को मिला रहा है? बहुत एहतियात कीजिए। लिहाजा अब और कीजिएगा कि वो दोनों आए, मर्द और औरत, एक आलिम दीन के पास, और वो आकर कहते हैं कि क़िबला, वो खातून कहती है कि ये गुस्से में आ जाते हैं, कभी मुझ पर हाथ उठाते हैं। अगर ये कभी हाथ उठा भी लें तो बस इनसे इतना कहते हैं कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे सामने हो ना, उस वक्त मुझ पर हाथ ना उठाएं। ये बात पहुंची, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ। जब ये मुझ पर हाथ उठा लेते हैं, मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पाती। सोचो, खातून का अपना शौहर हाथ उठाए तो बच्चों के लिए इतना सख्त होता है, जहां 300 बदमाश जमाओ सैयदा के दर पर। और इन छोटी छोटी बेटियों की माँ दरवाजे की पुष्ट पर हो। आने वाले लईन ने कहा, अबुल हसन को निकालो वरना हम इस घर को इसके रहने वालों के साथ जला देंगे। बार बार आपको याद दिला लूं, यही रबीउल अव्वल के अय्याम है। बिन्ते रसूल दरवाजे पर आई। अल्लाह अकबर। इसलिए कि बिन्ते रसूल वो वास्ता है रसालत और इमामत के दरमियान, कि जब तक कोई ज़हरा से ना गुजर जाए वो इमामत तक नहीं पहुंच सकता। उसी आने वाले लईन ने खत लिखा है हाकिम शाम को, तारीख में जाके देखिएगा। उसमें लिखा है कि बिन्ते रसूल पुश्ते दर पर आई। जब दरवाजा न खोला तो मैंने आग लगी हुई लकड़ियों से फातिमा के दरवाजे को जलाना शुरू किया।
جن لکڑیوں پر آگ لگی ہوئی تھی وہ میں نے در سیدہ پر رکھنا شروع کی. اللہ اور سنتے جائیے گا بس عزیز و تابع بیان میں حیا محسوس ہو رہی ہے, میں نہیں پڑھ سکوں گا آگے. قتل محسن سلام اللہ, اس مناسبت کو میں پڑھ لوں. میں نے منزل مصائب میں چاہتا تھا کہ اچھی طریقے سے پھر تازہ ہو جائے. جب دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا تو بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا. اب گرنے والا تھا دروازہ. آنے والے نے کنفت سے کوڑا لیا اور بنت رسول کے بازوؤں پر کوڑا مارا. حتی صار کالدملج الاسود, یہاں تک کہ سیاہ نشان مرتے دم تک سیدہ کے بازوؤں پر موجود رہا. یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. میری جدہ کے بازوؤں پر سیاہ نشان باقی رہا. اللہ اکبر. جب وہ کوڑا اور تازیانہ پڑ چکا تب بھی محافظہ ولایت علی نے دروازہ نہیں چھوڑا تو آنے والے نے دروازے کو لات ماری. لیکن یہاں مصائب ختم نہیں ہوئے. اثرہا کا لفظ تاریخ میں اثرہ کہتے ہیں نچوڑ دینے کو. اسلعین نے دروازے کو پیسنا شروع کیا جبکہ رسول زادی کے جسم اثر کی ہڈیاں در و دیوار کے درمیان ٹوٹنا شروع ہوئی. جن کی جانب آیت اللہ وحید خراسانی نے اشارہ کیا کہ سلام اس بی بی پر جس کے سینے اثر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. انہیں ربیع الاول کے ایام پھر سیدہ جب تک زندہ رہی ہر سانس میں موت کو محسوس کیا. سیدہ نے اس تکلیف کو محسوس کیا. عزیزوں ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں. دروازے کی کیل جو کہ تل کر اب نکل چکی تھی سینہ سیدہ میں پیوست ہوئی. پہلو سیدہ میں کیل لگی. بی بی نے فریاد کی واہ بتا واہ رسول اللہ, اے بابا, اے کائنات کے رسول, ہاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک. بابا آپ کی حبیبہ بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا. اور بس جو آج کی مناسبت میں پڑھ رہا تھا بی بی ایسے پس چکی تھی کہ صدا دی اے فضا مجھے تھام لو. وقت قتل ما فی احشائی, جو میرے بطن میں محسن تھا اسے مار دیا گیا. اسے قتل کر دیا. میرے شکم میں تھا اسے قتل کر دیا گیا. ہائے ہائے ہائے. عزیزوں اب یہ نہیں معلوم کہ حضرت محسن اس شخص شدہ لاشے کو دفن کہاں کیا گیا, لیکن اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ خود خانہ سیدہ ہی میں بچے کو دفن کیا گیا. عزیزوں حضرت محسن کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جیسے سیدہ کی قبر نامعلوم ہے ویسے ہی سیدہ کے اس فرزند حسین کی قبر بھی نامعلوم ہے. اور اگر سوچو خانہ سیدہ میں دفن کیا گیا تو سیدہ روز ایک چھوٹی سی قبر دیکھتی ہوں گی اپنے گھر میں. ہائے ہائے ہائے. میں نے مستورات کو دیکھا ہے, خود ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہے کہ جب ایک ابورٹڈ چائلڈ اس کی ولادت ہوئی آج تک اگر قبر پہ جائیں تو بچے کی ماں اگرچہ کہ کتنے سال گزر چکے ہیں لیکن کوئی خاتون بھی اپنے بچے کی ایسی قبر پر جائے اسے ضبط نہیں ہو پاتا. عزیزوں سوچو روز صبح و شام سیدۃ النساء العالمین ہم نے چھوٹے محسن کی قبر کو دیکھی تھی. چھوٹے محسن کی قبر کو
देख कर बीबी यकीनन यही कहती होंगी मेरे बच्चों का अजीब मुकद्दर है। एक माँ के शिकम में पीस दिया गया, एक मदीना में जहर खाएगा, कलेजे के टुकड़े तश्ते में गिरेंगे और मेरा हुसैन करबला की रेत पर बिखरता जाएगा। हुसैन की लाश के टुकड़े टुकड़े करबला मोहल्ला में बिखर गए। قتل الحسین بالمدینہ، اسی لیے علماء نے لکھا حسین کو تو اصل میں مدینہ ہی میں قتل کر دیا گیا تھا، کربلا میں تو مگر چھری چلائی گئی، جب سیدہ کو مارا گیا حسین مر گئے۔ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سیدہ پر مل کے یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا حسین یا زہرا یا حسین. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے،
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، اقبال سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجے، اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جزاک اللہ حسن بھائی، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ سے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے ایک بار پھر سورہ فاتحہ کی برادر وسیم نایانی کی والدہ مرحومہ رضیہ بانو نایانی بنت محمد حسین نایانی اور برادر محسن منجی کے چچا جن کا انتقال کراچی میں ہوا مرحوم مجداد حسین ابن رضا حسین منجی، ان کے لیے نماز وحشت کی بھی گزارش ہے، اس لیے کہ آج تدفین کی ہو جائے گی تو آج رات نماز وحشت کی گزارش ہے ان دونوں مرحومین کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات، بالخصوص جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے بے شمار نام ہیں، سب کے لیے ہمارے نام لینا ممکن نہیں ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم زیارت وارثہ کو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، متوجہ زیارت وارثہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا فاطمة المعصومة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشام. السلام عليك يا بنت ولي الله، يا أخت ولي الله، يا عمة ولي الله ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وعانك، ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك الله. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا.
براہ راست مجلس اعزا بسلسلہ شہادت حضرت محسن علیہ السلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا۔